تفسیر نور القرآن شریف حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا ہم اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے دروس کے اندر پہلے آپ حضرات نے سماعت کیا تفسیر نور القرآن کا تعارف اور مختصر تجزیہ، اس کے بعد تعوذ کے متعلق حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان فرمائیں ہم نے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کے متعلق جو باتیں اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر حضور فرید الاسر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائیں، ہم ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں بہت سی روایات ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بہ بسم اللہ فہو ابتر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے اور اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اگر یہ کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا گیا ہے تو وہ شیطان کی شمولیت اور اس کے اثرات سے پاک رہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر میں ایک روایت درج ہے۔ فرعون نے اپنے ایک مکان کے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھوائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور خدا کا باغی و سرکش نہیں تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے رب کا باغی ہوا تو اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، تو آپ نے اس کے حق میں دعائے ضرر کی۔ وحی آئی، اے کلیم، ہے تو یہ اسی لائق کہ اسے برباد کیا جائے، مگر جس مکان میں رہ رہا ہے اس کے ایک دروازہ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے بچا ہوا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے جب اس پر خدا کا غضب نازل ہوا تو یہ اس مکان سے باہر تھا، دریا میں ڈبو دیا گیا۔ تفسیر قرطبی میں بسم اللہ شریف کے فضائل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفی مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ۔ دروازہ بند کرو، دیا بجھاؤ، برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، یعنی ہر چھوٹے بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، برکت ہوگی، مشکلات حل ہوں گی، خدا کا فضل و کرم ساتھ رہے گا، رحمات ربانی تیرے کام میں شریک ہوں گی۔ ایک موقع پر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں شکایت عرض کی، حضور جسم میں درد رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت سے ہر اس دکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو پاتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا جس کے الفاظ قرآن کریم نے یوں بیان فرمائے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہوا، اس تحریر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے پڑھا تھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اسے سر میں درد رہتا ہے۔ آپ نے اسے ایک ٹوپی بجوائی، جب پہن لیتا تھا درد ختم ہو جاتا، جب اتار دیتا درد شروع ہو جاتا۔ اس نے حیرت و تعجب سے ٹوپی کھلوائی تو اس میں ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج میرے بسم اللہ شریف پڑھنے سے مجھے خود یا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ صورت میری زبان، میرے کردار کے باعث ہو سکتی ہے، ورنہ بسم اللہ شریف کی برکتوں میں تو کمی نہیں۔ نسخہ تو صحیح ہے، مکمل ہے، مگر مجھ سے استعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ اچھا صاف ستھرا برتن استعمال نہیں ہو رہا۔ رب قدوس جل مجدہ کے اسماء حسنہ میں اسم پاک اللہ ذاتی نام ہے، باقی سارے کے سارے اسماء حسنہ صفاتی ہیں۔ یہ وہ اسم گرامی ہے جس کے ذکر سے بندہ کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اگر کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ کے بجائے الا الرحمن الا الرحیم یا کوئی دوسرا اسم گرامی ذکر کرے تو مومن نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ شریف میں اسم پاک محمد کی بجائے کوئی دوسرا نام ذکر کرے تو رسالت کا اقرار نہ ہو سکے گا۔ الوہیت کے اقرار کے لیے اسم پاک اللہ اور رسالت کے اقرار کے لیے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص ہیں۔ اگر یہ اسم پاک اللہ لاہن سے لیا جائے تو اس کا معنی بلندی کا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے، عظیم ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے بلند ہے۔ لاہن کا معنی حجاب کا بھی آتا ہے، پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات بابرکات، عقل و فکر، وہم و گمان سب سے ورا ہے۔ اگر یہ الہ سے لیا جائے تو اس کا معنی عاجزی کا بھی ہے کہ پوری کائنات میں اس کے حضور، پوری کائنات اسی کے حضور عاجز ہے۔ الہ کا ایک معنی پریشانی کا بھی ہے، تو معنی یہ ہوگا کائنات کا کوئی بھی فرد جب پریشان ہو، دکھ میں مبتلا ہو، رنج و غم اور مصائب گھیر لیں تو پھر اس کا آخری سہارا وہی ذات گرامی اللہ ہی ہے، اسی کے حضور پناہ لیتا ہے، معافی چاہتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہی کار ساز حقیقی ہے۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے خاص ہے، یہ کسی لفظ سے بھی مشتق نہیں۔ الرحمن الرحیم ان دونوں ناموں میں مبالغہ ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، ہر لمحہ رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت سے مراد بندے پر ہر نعمت، ہر فضل، ہر کرم کا انعام ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ ہماری گستاخیوں، نااہلیوں اور بغاوت کے باوجود وہ رحم فرماتا ہے۔ بندے کی حالت یہ ہے، اگر کسی پر مہربان ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ کسی مرحلہ پر اس کا نافرمان بن جاتا ہے تو فوراً اس سے اپنے تعلقات توڑ لیتا ہے،
اسے اپنے پیار سے محروم کر دیتا ہے، انعامات بند کر دیتا ہے، مگر اللہ وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے سرکش، گستاخ، باغی، منکر پر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات مقدسہ کا اطلاق کسی دوسرے پر ہو سکتا ہی نہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس شریف میں آپ سورہ فاتحہ شریف کے فضائل، سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر جو حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن میں بیان فرمائی، انشاءاللہ ہم اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔